اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ کاف کا 33 سے 40 آخری آیت کا تفسیر و ترجمہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے ہے اس میں جو چاہے اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا ہے، اور تکان ہمارے پاس نہ آئی، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے رہو اور پاکی بولو۔ سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات گئے اور اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد اور کان لگا کر سنو۔ تفسیر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اپنے گناہوں سے ڈرے گا، گناہ کرنے سے باز رہے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی دی گئی امانتوں کی حفاظت کرے گا، اور جو اطاعت کا پابند ہو، اللہ اور رسول کا حکم بجا لائے اور اپنے نفس کا پابندی کے ساتھ حفاظت کرے، یعنی ایک دن بھی یاد الہی سے غافل نہ ہوئے، تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ اور آگے بیان ہوتا ہے کہ اگر تو اپنی سانسوں کی حفاظت کرے گا تو لوگ تجھے اس کے سبب بادشاہ بنا دیں گے، اور جو بے حکم ہے تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، یعنی اخلاق کو ملحوظ خاص رکھے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور جب انسان کو موت آ جائے گی اور ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور خاتمہ اگر ایمان پر ہوا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو ہر جمعے والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اور آگے یہودیوں کی ہر دھرمی کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کائنات کو 6 روز میں بنایا، یعنی پہلے یکشنبہ یعنی اتوار کو بنایا، پھر پچھلا جمعہ کو بنایا، اور معاذ اللہ وہ تھک گیا اور لیٹ گیا۔ اس آیت میں اس بات کا رد کیا گیا ہے، حالانکہ آیت الکرسی میں صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، کہ اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ چاہے تو کائنات کو ایک دن میں تخلیق کر دے، صرف کن کہہ دے یعنی ہو جا، تو ہر چیز دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ تو یہود اور نصارہ ہمیشہ غلط ہی بیان دیتے رہے ہیں اور غلط سوچتے ہیں۔ اللہ تمام انسانوں کو پناہ میں رکھے۔ باقی اگلی آنے والی تفسیر اور ترجمہ یعنی اگلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ اگر چینل پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کر دیں، مناسب سمجھیں تو، اور ویڈیو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک شعر میں عرض کرتی ہوں، دل و جاں میں بس رہا ہے صرف اللہ کا نام، صحرا میں کیوں بھٹکے تھاما ہے جو تیرا دامن۔ اب اجازت چاہوں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی اللہ اپنی امان میں رکھے، آمین۔